اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 5 سبجیکٹ اردو۔ ٹاپک بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ کل ہم نے اس سبق کو یہاں تک پڑھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت محنتی تھی، خدمت کرتی تھی، گھر کے سب کام کرتی تھی اور اپنے ہاتھوں سے چکی میں آٹا بھی پیستی تھی۔ آج ہم ادھر سے پڑھیں گے۔ ان کی زندگی بڑی تکلیف سے بسر ہوتی تھی۔ ان کی زندگی بڑی تکلیف سے بسر ہوتی تھی۔ ان کی جو زندگی تھی بڑی تکلیف مشکل سے بسر ہوتی تھی، لیکن انہوں نے دولت کی کبھی خواہش نہیں کی۔ جو یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے کبھی بھی دولت کی خواہش نہیں کی تھی۔ گھر میں کھانا نہ ہوتا تو وہ فاقہ کر لیتی، جب کبھی موقع ملتا وہ غریبوں کی مدد کرتی۔ جو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ لیکن انہوں نے کبھی دولت کی خواہش نہیں کی۔ جو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کبھی بھی دولت کی خواہش نہیں کی۔ گھر میں کھانا نہ ہوتا، جب گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا تو وہ فاقہ کر لیتی، تو وہ اسی طرح فاقہ کھانا کھانے کے بغیر اسی طرح رہتی تھی، فاقہ کر لیتی تھی۔ جب بھی موقع ملتا وہ غریبوں کی مدد کرتی۔ اب اگر کبھی اسے موقع ملتا تو وہ غریبوں کی مدد کرتی تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا جو بھی غریب ہے ان کی مدد کرتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ ان کے بچے فاقے سے ہیں، کھانے کا کچھ سامان یہاں ہوا، لیکن اسی وقت کسی غریب یا مسافر نے گھر پر آ کر کھانے کا سوال کر دیا، بی بی فاطمہ نے کھانا اس غریب کے حوالے کر دیا۔ کئی بار ایسے واقع ہوئے کہ اب ان کے گھر میں فاقے تھے، بچے جو ہے یہ فاقے سے ہیں، بچوں نے ابھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ اب کھانا کہیں سے آ گیا، تھوڑا سا میسر ہوا، کھانا میٹھا ہوا، تھوڑا سا میسر ہوا، تھوڑا سا ان کے پاس کھانا کہیں سے پہنچا، لیکن اسی وقت کوئی غریب یا مسافر گھر پر آ کر کھانے کا سوال کر دیا، کسی نے آ کر بولا کہ مجھے کھانا دے دو۔ اب ان کے گھر میں تو بچے بھی فاقے ہیں، یہ خود بھی فاقے سے ہے، اور کسی مسافر نے آ کر بول دیا کہ ہمیں کھانا دے دو۔ کھانا جو پہنچا تھا بی بی فاطمہ نے کھانا اسی غریب کے حوالے کر دیا۔ تو بی بی فاطمہ کیا کرتی؟ یہ جو کھانا ہے نہ خود کھاتی نہ بچوں کو دیتی، بلکہ وہ جو کوئی غریب آیا اس کو دے دیتی، اور خود ان کے یہاں فاقہ ہی رہا، اور خود فاقے سے رہتی تھی، اور کھانا کس کو دے دیتی تھی؟ غریبوں کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا بہت خیال کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا بہت خیال کرتے تھے، بہت اس کی توجہ دیتے تھے اس کی طرف۔ جب کبھی باپ سے ملنے آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا کر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بٹھاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت تھی۔ جب کبھی باپ سے ملنے آتی، جب کبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر، یہ نیچے جیسے ہم بھی کبھی کسی کے گھر جاتے جب مہمان جاتا ہے اس کے نیچے وہ چادر یا کمبل ڈالتے تھے، پہلے زمانے میں اسی سے ڈالتے تھے۔ آج کل زیادہ تر کمرہ الگ سے رکھا ہوتا ہے مہمان کے لیے، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا۔ آج کل بھی کہیں کہیں پہ ہے کہ جب کوئی آتا ہے اس کے نیچے کمبل بچھایا جاتا ہے۔ تو یہ کیا کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا کر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اس کے اوپر بٹھاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی، بہت پیار تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے غریب عرب کی عورتیں آتی رہتی تھیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے عرب کی عورتیں آتی رہتی تھیں۔ بی بی فاطمہ انہیں ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیتی تھیں۔ بی بی فاطمہ انہیں ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیتی تھی۔ بی بی فاطمہ ان عورتوں کو کہتی تھی، ایمانداری کے بارے میں، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیتی رہتی تھیں۔ ان کے ایثار اور قربانی نے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا تھا۔
جو ان کے ایثار تھے اور قربانیاں تھیں جو انہوں نے لوگوں کے لیے جو ایثار کیے، جو قربانیاں کی، لوگوں کے دلوں کو منہ لیا ہو گیا، دلوں کو جیت لیا، اور سب ان کی عزت کرتے تھے۔ جو بھی لوگ ہیں یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عزت کرتے تھے۔ عورتیں اپنی اپنی مصیبت اور پریشانی کے وقت ان سے مدد مانگنے اور صلاح لینے کے لیے آتی تھیں۔ جو عورتیں ہیں اپنی اپنی مصیبت، جو ان کو کبھی مصیبت ہوتی تھی، کبھی کوئی انہیں مشکل آتی تھی، تو اپنی اپنی مصیبت اور پریشانی، جو ان کو پریشانی ہوتی کے وقت ان سے مدد مانگنے، اب وہ عورتیں ان کے پاس آ جاتی تھیں، ان سے مدد مانگنے کے لیے اور صلاح لینے کے لیے آتی تھیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتی تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ انہیں کبھی مایوس نہ کرتی تھی۔ جو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں یہ انہیں کبھی بھی مایوس نہیں کرتی تھی، یہ ان کے بھرپور ان کی تعاون کرتی تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے نصیحت ملتی ہے کہ صبر و سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں اور اپنے پڑوسیوں سبھی کی خدمت کرنی چاہیے، اور غریبی یا فاقے میں کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے نصیحت ملتی ہے کہ صبر و سکون کے ساتھ، ایک صبر رکھنا ہے، سکون، صبر، بالکل صبر، کیونکہ ان کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا، یہ فاقہ کر لیتی تھی لیکن بے صبری نہیں کرتی تھی۔ اپنے گھر والوں اور اپنے پڑوسیوں سبھی کی خدمت کرنی چاہیے، کہ اگر صبر اور سکون کے ساتھ جو اپنے پڑوسی ہیں، جو اپنے رشتہ دار ہیں یا پڑوسی ہیں، ان کی کیا خدمت کرنی چاہیے، اور غریب یا فاقے میں کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ جب آدمی کو غربت ہو، غریبی ہو یا فاقے ہوں، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، اس کو بولتے فاقہ، تو اس وقت کسی سے شکایت نہیں کرنی چاہیے بلکہ صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم نے اس سبق کو مکمل کیا، کل ہم اس سے آگے مشقی کام کریں گے۔